ایک انسان موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں موضوع دیا گیا الجہل بالدین و آثارہ، دینی جہالت. جہالت کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جہالت یہ علم کی کیا ہے؟ اپوزٹ چیز ہے. جو علم نہ رکھے اسے کیا کہا جائے گا؟ جاہل کہا جائے گا. جہالت کی اگر آپ موٹے طور پر تقسیم کریں تو اس کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. ایک ہے جہل بسیط اور دوسرا ہے جہل مرکب. جہل بسیط کی کیا تعریف کی علماء نے؟ یعنی آدمی کا امی ہونا، پڑھنے لکھنے سے قاصر ہونا، یا پڑھنا لکھنا انسان کو کسی حد تک جانتا ہو لیکن احکام دین سے انسان کیا ہو؟ غافل ہو. بلا شبہ میرے بھائیوں، ابھی تک میں نے یہی بات آپ کے سامنے بتائی کہ ایک مسلمان کے لیے عیب کی چیز ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی کتاب کو بھی پڑھنا نہ جانتا ہو. آج مسلمانوں کی اکثریت آپ غور کرو تو 80% لوگ مسلمان ایسے مل جائیں گے جو قرآن کو سرے سے پڑھنا ہی جانتے نہیں ہیں، لیکن 20% جو کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے نا ذرا، ان کا حال یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس میں 10% ایسے ہیں جن کی شین اور قاف درست، جن کے ہاں لہنے جلی پائی جاتی ہے، قرآن مجید کو صحیح طور سے پڑھنا. وہ 10% میں بھی 5 ایسے ملیں گے جو شاید صحیح ڈھنگ سے پڑھتے ہوں اور 5 میں اور بھی خرابی ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ جب ایک آدمی سورہ فاتحہ کو بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں یاد رکھتا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی اکثریت 50% سے زیادہ لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو خاندانی مسلمان ہیں. واللہ کی قسم انسان کہتا ہے مولانا میرے پاس وقت نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے اپنی جہالت کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے ان سنٹروں سے جڑ جاؤ. آپ کے پاس مواقع ہیں، آپ کو سورہ فاتحہ اور دیگر صورتیں بھی، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج انشاءاللہ سب کیا ہوگا؟ صحیح ڈھنگ سے ہوگا. اس لیے کہ کوئی عبادت اگر وہ جہالت کے ساتھ مرکب ہے تو یاد رکھنا وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. میں نے آپ سے کہا کہ 50% سے زیادہ لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو سورہ فاتحہ جن کو یاد ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ اگر مسجد میں آپ اس کو لے کے کیوں نہیں گئے، تو کیا وہ ایسی زندگی نماز پڑھتا رہے اور کہے گا ہم کو یاد نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری نہیں کہ مدینہ یونیورسٹی سے جا کر کے شریعت کالج سے یا حدیث کی فیکلٹی سے یا فلاں فیکلٹی سے ڈگری لے وے، گریجویشن کی، ماسٹر ڈگری لے وے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری لے وے. لیکن میرے بھائی اور دوستو اتنا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جس سے بھی جہالت کی تاریکیاں دور ہو سکے. اتنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم نماز اور روزہ کے احکام کو، حج و زکوٰۃ کے احکام کو، جو واجبی حقوق ہے ان کو جانے. اگر ایک مسلمان اتنا بھی نہیں جانتا ہے، اتنی بھی اپنی تاریکی کو نہیں دور کرتا ہے تو پھر میرے بھائی اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کا سیکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. میرے بھائی اور دوستو علم دین کا سیکھنا جہاں ایک دینی ذمہ داری ہے، وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علم دین کا سیکھنا ایک شرف اور امتیاز کی بھی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. اگر ایک انسان علم کے سیکھنے میں لگتا ہے، علم کے راستے میں لگتا ہے تو وہ جنت کے راستے میں جاتا ہے. آپ اسلامک سنٹروں میں آ کر کے دینی پروگراموں میں آپ کی یہ شرکت آپ کی دینی غیرت و حمیت کی دلیل ہے. یقین مانیں آپ کے کتنے بھائی ایسے ہوں گے جو بیٹھے ہوئے سڑکوں پر گپ شپ کر رہے ہوں گے یا اپنے اوقات کو گناہ اور معصیت کے نامعلوم کن کن کاموں میں بند کمرے میں لگائے بیٹھے ہوں گے. میرے بھائی اور دوستو آپ خوش نصیب ہو کہ آپ نے اپنے ٹائم میں سے کچھ بچا کر کے دینی سینٹر میں حاضری دی، اپنی دینی غیرت کا ثبوت دیا. آپ یقیناً یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر کے اٹھیں گے، آپ یہاں یقیناً کچھ نہ کچھ یہاں سے فائدہ حاصل کر کے جائیں گے. میرے بھائی اور دوستو انسان جتنا ٹائم دین کے کام میں لگائے گا، دین سیکھنے میں لگائے گا، قرآن مجید کے احکام کو سیکھنے میں لگائے گا، قرآن کے پڑھنے میں لگائے گا، اتنی دیر کا وقت وہ گویا جنت کے راستے میں اپنا لگا رہا ہے. اور اگر وہی ٹائم جا کر کے کہیں سیریل میں لگاتا ہے، فلموں میں لگاتا ہے، گندی فلموں میں لگاتا ہے، گناہ کے اڈوں میں لگاتا ہے، غلط صحبتوں میں لگاتا ہے، تو انسان جان لے کہ وہ اتنا ٹائم بیٹھ کر کے دوسروں کی غیبت میں لگا کر کے اپنے آپ کے لیے اتنے وقت کی جہنم کیا کر رہا ہے، متعین ہے. میرے بھائی اور دوستو عالم کی کتنی فضیلت ہے. اس عالم کی
جو انجینئر ہو نہیں، اس عالم کی جو اللہ کی کتاب کا سمجھ رکھنے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی معرفت ہو، جس کو صحیح اور ضعیف کا جس کو پتہ ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے احکام شریعت کو، اس کا استخراج جس کے اندر تفقہ فی الدین ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ خوش نصیب ہیں کہ دین کی سمجھ کے لیے آپ نے حاضری دی۔ اللہ کے رسول اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک عالم کے لیے، علم دین کے سیکھنے والے کے جتنا ٹائم وہ لگاتا ہے علم دین کے سیکھنے میں، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصر کر کے فرمایا حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں ایسے شخص کی مغفرت کے لیے، ایسے شخص کی بلندی درجات کے لیے، ایسے شخص کے بخشش کے لیے، ایسے شخص کے لیے کہ جنت اس کا مقدر اور نصیبہ بن جائے، مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وہ فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، ایک عابد و زاہد شخص ہے لیکن اس کے پاس علم کی دولت نہیں، وہ بڑا عبادت گزار ہے، اور ایک عالم شخص ہے وہ اس کے مقابلے میں اتنا عبادت گزار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کی شریعت کے علم رکھنے والا انسان اتنی فضیلت رکھتا ہے عابد و زاہد پر کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جس طرح سے 14ویں کا چاند تمام ستاروں کی روشنیوں کو مات کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، بعض روایتوں میں آتا ہے کفضل علی ادنا کو، کہ جس طرح میری فضیلت عام امتی پر۔ میرے بھائی اور دوستو، علم دین کا سیکھنا، اپنی جہالت کو دور کرنا، قرآن مجید کی آیات کو بیٹھ کر کے اس میں غور کرنا، اس کو یاد کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید میں دلچسپی دکھائی۔ آپ ذرا بتائیں، ایک سوال اگر آپ سے کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو آخر گائیڈ بک بنا کر کے امت اسلامیہ کو ایک مرتبہ کیوں نہیں دے دیا؟ 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا؟ تاکہ امت بوجھ نہ پا سمجھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم صحابہ ایک ایک آیت کو بیٹھ کر یاد کرتے تھے، اس کے معنی اور مفاہیم کو غور کرتے تھے، اس میں تدبر کرتے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب سمجھ لیتے تھے تو اس کو اپنی عملی زندگی میں، پریکٹیکلی زندگی میں بسانے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر آگے والی آیت میں کیا ہوتے تھے؟ وہ بڑھتے تھے۔ آج مسلمان کے پاس وقت کہاں؟ کہتا ہے مولوی صاحب ٹائم نہیں، اس سے پوچھو کہ ایلیکٹری کا کام سیکھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم تھا؟ سعودی عرب تم کام کرنے کے لیے تشریف لائے، تمہارے کفیل نے کہا ہم کو فلاں کام نہیں، فلاں کام کی ضرورت ہے، ہم آپ کو بھیج دیں گے، آپ نے کہا پلیز 2 مہینے کا ٹائم دیا جائے۔ 6 مہینے میں جو کام سیکھا جاتا ہے، آپ نے محنت کر کے، لگن کر آپ کے اندر تھا، جتن کی، آپ نے جد و جہد کی، کوشش کی، اور آپ نے 6 مہینے کا کام 2 مہینے میں سیکھ کر کے یہ اپنی اہلیت کو، اپنی صلاحیت کو ثابت کر دیا کہ جناب میں وہ کام کرنے کی طاقت ہے۔ آج مسلمان کے پاس اگر صلاحیت نہیں ہے تو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے ایک مسلمان 70 سال کا ہو کر مر جائے اور قرآن مجید کی اسے 2-4 صورتیں نہ یاد ہو سے ان کے معنی اور مفاہیم کو نہ جانتا ہو، توحید کا معنی مطلب نہ جانتا ہو، شرک کی غلاظت و گندگی کا مقصد اور خلاصہ نہ جانتا ہو، مسلمان کہے کو میرے بھائیوں اور دوستوں صحیح معنی آج جہالت نے ہماری کمر کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج جہالت کی بنیاد پر بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں جن کا ذکر میں آپ کے سامنے بعد میں کرنا چاہتا ہوں۔ بعد سلف سے ایک اور منقول ہے، میں آپ کے ساتھ چاہتا ہوں۔ سلف میں سے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کن عالما او متعلما او محبا او مجالسا ولا تكن الخامس فتح، یا تو عالم ہو جاؤ، تمہارا مقام سب سے بلند، عالم سے مراد اللہ کی کتاب کا رکھنے والا، بار بار میں کہا کرتا ہوں، ورنہ عالم کا لفظی معنی تو جانکار ہوتا ہے۔ یا تو عالم بن جاؤ یا علم سیکھنے والا، متعلم، کسی عالم سے چپٹ جاؤ، لگ جاؤ اللہ کی دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے بھیجی ہوئی کتاب کو جاننے کے لیے۔ او محبن، یا کم سے کم علم سیکھنے والوں کو اور علم سکھانے والوں سے تم کیا کرو؟ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ او مجالسن، یا ان کے ساتھ بیٹھک بننے والے بن جاؤ۔ ولا تکن الخامس، 5واں مت بنو، فتہلک، ورنہ تمہارے لیے بربادی کیا ہے؟ یہی ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ آج برباد انسان کے پیٹ سے انسان نہیں پیدا ہوتا ہے، برباد بعد میں ہوتا ہے،
صحبتیں انسان کو خراب بنا دیتی ہیں. غلط جگہوں پر بیٹھنے کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اپنی جہنم کو پکا کر لیتا ہے. حسین اعمال کا گلدستہ اگر اللہ کے جناب میں پیش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت مقدر فرما دے گا. اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب نیکوں کے ساتھ بیٹھو گے، اہل علم کے ساتھ بیٹھو گے، دینی درسگاہوں سے بیٹھو گے، دینی لوگوں سے جڑو گے، اللہ کی کتاب کو اپنا آخری قانون اور دستور کی کتاب سمجھو گے، اس کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، اس کو اپنی عملی زندگی میں بسانے کی کوشش کرو گے، جنت پکی. لیکن اگر آپ نے اسے اعراض برتا، جہالت پر آپ تلے رہے، جہالت کو آپ نے جنم دیا، تو میرے بھائی اور دوستو آپ جان لیجئے کہ بربادی کیا ہوگی؟ پکی ہو جائے. افسوس کی بات ہے، میں نے آپ سے کہا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین کی طرف آئے. اکثریت ہماری آج بالکل دین کی بات جب کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم کو ساری جانکاری ہے. اسے پوچھ لو اسلام کی کتنے ارکان کو بتا نہیں سکیں گے، اتنی معلومات مسلمان نہیں رکھتا. لیکن اس سے کہو دین سیکھنے کے لیے چلے آؤ تو کہتا ہے مجھے ساری چیز. تعصب نے، تنگ نظری نے آج مسلمانوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا اور مسلمان دین کی بات سیکھنے کے جاہل رکھنا پسند کرتا ہے، جاہل رہ جانا پسند کرتا ہے، لیکن کسی عالم سے جڑنا پسند وہ نہیں کرتا. میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے ذکر سے قرآن سے اعراض کرے گا، اس کو نہ تو پڑھے، نہ تو اس کو سمجھے، نہ اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، جاہل رہے، اپنی اولاد کو بھی جاہل بنائے اور جہالت پر راضی رہے، قانے رہے. کہے کہ ابو نے نہیں پڑھایا تھا تو ابو نے نہیں پڑھایا تھا، ابو نے بہت سارے کام نہیں سکھائے تھے. آپ نے اپنی دنیا کو بنانے کے لیے، اپنی دنیا کی زندگی کو حسین سے حسین لمحات میں بدلنے کے لیے آپ نے خود سے وہ کام سیکھا. ابو نے اگر آپ کو دین کی تعلیم نہیں دی تھی، ان کی مجبوری تھی، مالی پریشانی تھی، کوئی اور بات تھی، تو اللہ نے آپ کو تو زندگی دی، سلامتی، تندرستی دی، وقت دیا. آپ کو سیکھنے میں، اپنی جہالت کی تاریکی کو دور کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، جہالت کی دوسری قسم ہے جہل مرکب.